کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک وقت تھا جب آپ کا شوہر آپ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا؟ آپ کی ایک مسکراہٹ اس کا پورا دن بنا دیتی تھی، آپ کی موجودگی اس کے لیے سکون تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ بدل گیا۔ وہی شخص جو کبھی ہر بات شیئر کرتا تھا اب خاموش رہنے لگا ہے، جو پہلے گھر آتے ہی آپ کو ڈھونڈتا تھا اب موبائل یا اپنی دنیا میں گم رہتا ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے محبت تو موجود ہے لیکن اس کی گرمی ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ بھی یہ محسوس کرتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہیں بہت کچھ بدلنا پڑے گا، اپنی ذات کو بدلنا پڑے گا، اپنی عادتوں کو بدلنا پڑے گا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اکثر صرف چند نفسیاتی عادتیں رشتے میں وہ جان واپس لے آتی ہیں جو برسوں سے کھو چکی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ 10 عادتیں بتاؤں گا جو ایک عورت اپنا لے تو اس کا شوہر نہ صرف اس کی قدر کرنے لگتا ہے بلکہ جذباتی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اور یہ عادتیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہیں، بس صرف سمجھنے کی بات ہے۔ رشتے اکثر کسی ایک بڑی غلطی سے نہیں ٹوٹتے بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کمی سے کمزور ہوتے ہیں۔ تعریف ختم ہو جاتی ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے، بات چیت سطحی رہ جاتی ہے، اور پھر دونوں لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی جذباتی طور پر ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں۔ بہت سی عورتیں اس فاصلے کو دیکھ کر سوچتی ہیں آخر مجھ میں کیا کمی ہے، لیکن اکثر مسئلہ کمی کا نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت محبت کو مختلف انداز میں محسوس کرتے ہیں۔ عورت محبت کے اظہار سے جیتی ہے جبکہ مرد عزت، اعتماد، سکون اور قبولیت سے جیتا ہے۔ اگر آپ مرد کی ان نفسیاتی ضرورتوں کو سمجھ لیں تو بہت سی الجھنیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 10 ایسی عادتوں پر بات کریں گے جو کسی بھی ازدواجی رشتے کو زیادہ مضبوط، زیادہ گہرا اور زیادہ خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ صرف یہ نہیں جانیں گے کہ مرد کیا چاہتا ہے بلکہ یہ بھی سمجھ جائیں گی کہ وہ عورت کون سی ہوتی ہے جسے مرد وقت گزرنے کے باوجود بھی بھول نہیں پاتا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عادت نمبر 1، صرف سننا بھی محبت ہے۔ اکثر جب کوئی مرد پریشان ہوتا ہے تو وہ حل نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جیسے ہی سامنے والا مسئلہ بیان کرتا ہے فوراً مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی، یہ تمہاری غلطی ہے۔ یہ جملے مسئلہ حل نہیں کرتے، پریشانی دور نہیں کرتے، بلکہ مرد کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اسے سمجھا نہیں جا رہا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کا شوہر دفتر سے تھک کر واپس آئے اور اپنے دن کی پریشانیاں آپ کو بتائے تو اس وقت اسے ایک جج نہیں چاہیے، اسے ایک ساتھی چاہیے۔ کبھی صرف خاموشی سے سن کر دیکھیں، آنکھوں میں توجہ ہو، لہجے میں نرمی ہو اور دل میں ہمدردی ہو۔ یہ چھوٹی سی چیز مرد کے اندر ایک بہت گہرا احساس پیدا کرتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا چاہے اس کے خلاف ہو لیکن ایک شخص ایسا ضرور ہے جو اسے سمجھے گا، اور یہی احساس جذباتی قربت کی بنیاد بنتا ہے۔ عادت نمبر 2، اس کی چھوٹی کوششوں کی قدر کریں۔ انسان وہاں دل زیادہ لگاتا ہے جہاں اس کی قدر کی جاتی ہے۔ یہ اصول مردوں پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے۔ بہت سے مرد روزانہ گھر کے لیے محنت کرتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، فکروں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کی کوششوں کو معمول سمجھ لیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کی محنت نظر ہی نہیں آتی۔ اب ذرا ایک منظر تصور کریں، آپ کا شوہر گھر آتا ہے اور آپ صرف اتنا کہہ دیتی ہیں کہ میں جانتی ہوں آپ کتنی محنت کرتے ہیں، مجھے آپ پر فخر ہے۔ یہ چند الفاظ شاید آپ کو معمولی لگیں لیکن ایک مرد کے دل میں ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مرد اکثر محبت سے پہلے اپنی قدر محسوس کرنا چاہتا ہے۔ جب اسے لگتا ہے کہ اس کی قربانیاں دیکھی جا رہی ہیں تو اس کا دل خود بخود اس شخص کی طرف جھکنے لگتا ہے جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو۔ عادت نمبر 3، گھر کو سکون کی جگہ بنائیں۔ مرد روزانہ زندگی کی مختلف جنگیں لڑتا ہے، مالی دباؤ، ذمہ داریاں، مستقبل کی فکریں اور بے شمار مسائل۔ ایسے میں جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اس کے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ اسے یہاں سکون ملے گا، لیکن اگر گھر میں داخل ہوتے ہی شکایتیں، تنقید اور جھگڑے اس کا استقبال کریں تو آہستہ آہستہ وہ جذباتی طور پر گھر سے دور ہونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسائل پر بات نہ کی جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر گفتگو کا آغاز جنگ کی طرح نہ ہو، ہر گفتگو تنقید والی نہ ہو۔ کبھی کبھی مرد کو صرف یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں وہ اپنی کمزوریاں بھی دکھا سکتا ہے، اپنے دل کی بات کر سکتا ہے، اور پھر اس کی کمزوریوں کو قبول بھی کیا جائے گا، اور یہی احساس رشتے کو گہرا بناتا ہے۔ عادت نمبر 4،
محبت صرف الفاظ سے نہیں لمس سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت کا اظہار صرف بڑے بڑے جملوں یا خاص مواقع پر ہوتا ہے، لیکن نفسیات ایک دلچسپ بات بتاتی ہے۔ انسانی دماغ کو جذباتی تعلق کا احساس صرف الفاظ سے نہیں ملتا، بلکہ بہت دفعہ چھوٹے چھوٹے جسمانی اشارے زیادہ طاقتور اثر چھوڑتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جب آپ پریشان ہوتی ہیں اور کوئی آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو بغیر کچھ کہے بھی آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت مرد کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ بہت سی بیویاں وقت گزرنے کے ساتھ یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ چونکہ شادی ہو چکی ہے اس لیے اب محبت کے اظہار کی ضرورت کم ہو گئی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ رشتے وقت کے ساتھ خود بخود مضبوط نہیں ہوتے، انہیں مسلسل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ دیں، کبھی اس کا ہاتھ تھام لیں، کبھی بات کرتے ہوئے اس کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ متوجہ ہوں۔ یہ معمولی چیزیں لگتی ہیں، لیکن مرد کا دماغ انہیں ایک پیغام کی طرح وصول کرتا ہے، ایک ایسا میسج جو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اکثر یہی احساس وہ چیز ہوتی ہے جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، محبت صرف سنائی نہیں دیتی، محبت محسوس بھی کی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا لمس لمبی تقریروں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ عادت نمبر 5، اس کی خاموشی کو ہمیشہ بے رخی نہ سمجھے۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو بے شمار رشتوں میں فاصلے پیدا کرتی ہے۔ عورت جب پریشان ہوتی ہے تو اکثر بات کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے جذبات بانٹ کر ہلکا محسوس کرتی ہے، لیکن مرد کا طریقہ اکثر مختلف ہوتا ہے۔ جب اس پر دباؤ بڑھتا ہے، جب وہ کسی مسئلے میں الجھا ہوتا ہے یا جب اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ عموماً خاموش ہو جاتا ہے، وہ تنہائی تلاش کرتا ہے، وہ کم بولتا ہے اور بعض اوقات خود اپنے اندر چلا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اسی مقام پر بہت سی عورتیں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ شاید اس کی محبت کم ہو گئی ہے، شاید وہ دور ہو رہا ہے، شاید اس کے دل میں اب پہلی جیسی دلچسپی نہیں رہی، اور پھر سوالات شروع ہو جاتے ہیں، کیا ہوا؟ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ تم بدل گئے ہو؟ تم مجھ سے دور ہو گئے ہو؟ لیکن کئی بار حقیقت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ کئی بار مرد آپ سے نہیں اپنے مسئلے سے لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر کسی بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اسے مسلسل کھینچنے کے بجائے کبھی کبھی تھوڑی سی جگہ دے دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ فاصلے پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اعتماد دینا ہوتا ہے، اعتماد کہ جب تم تیار ہوگے میں یہی موجود ہوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، جب مرد کو یہ احساس ملتا ہے کہ اس کی خاموشی کا احترام کیا جا رہا ہے تو وہ خود پہلے سے زیادہ کھل کر بات کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، یہاں اسے سمجھا جائے گا۔ عادت نمبر 6، شوہر کی صرف بیوی نہیں بہترین دوست بھی بنے۔ ایک سوال خود سے پوچھیں، جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو کیا آپ دونوں صرف میاں بیوی تھے یا بہترین دوست بھی تھے؟ ذرا ماضی میں جائیں، وہ لمبی باتیں، بے مقصد ہنسنا، ایک دوسرے کو چھیڑنا اور صرف ساتھ بیٹھ کر خوش ہو جانا، یہ سب کیا تھا؟ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ دوستی تھی۔ نفسیات کہتی ہے کہ اکثر رشتے محبت کی کمی سے نہیں بلکہ دوستی کے ختم ہو جانے سے کمزور ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، گھر، بچے اور روزمرہ کی مصروفیات کے درمیان رشتہ آہستہ آہستہ ایک ذمہ داری بن جاتا ہے۔ بات چیت صرف ضروری کاموں تک محدود ہو جاتی ہے، یا پھر دو لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی جذباتی طور پر ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان ہمیشہ وہاں واپس جانا چاہتا ہے جہاں اسے سکون اور خوشی ملتی ہو۔ اگر شوہر گھر آ کر صرف شکایتیں اور تناؤ محسوس کرے تو وہ جسمانی طور پر موجود ہوگا مگر دل سے دور ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہنسی مذاق اور خوشگوار لمحے رشتے کی ضرورت ہے، عیاشی نہیں۔ جب دو لوگ دل سے ہنستے ہیں تو ان کے درمیان موجود بہت سے فاصلے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کچھ پرانی یادیں تازہ کریں، کبھی اسے ہنسانے کی کوشش کریں اور کبھی صرف ایک دوست کی طرح اس کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ مرد اکثر اس عورت سے مکمل طور پر دور نہیں ہو پاتا جس کے ساتھ وہ بناوٹ کے بغیر خود بن کر رہ سکے۔ ایسی عورت صرف بیوی نہیں رہتی بلکہ اس کی پناہ بن جاتی ہے، اور انسان دنیا کی بہت سی چیزیں چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنی پناہ کو نہیں چھوڑتا۔ عادت نمبر 7، اس پر یقین رکھیں۔ ہر مرد کے اندر ایک خاموش جنگ چل رہی ہوتی ہے، چاہے وہ باہر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ نظر آئے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے، کیا میں کافی اچھا ہوں؟ کیا میں اپنے خاندان کے لیے کافی کر رہا ہوں؟ کیا میں کامیاب ہو پاؤں گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بہت سے مرد کسی سے نہیں کہتے، صرف خاموشی سے اپنے اندر اٹھائے پھرتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عورت کا یقین اس کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر دنیا اس پر شک کر رہی ہو، حالات اس کے خلاف ہوں اور گھر آ کر بھی اسے یہی محسوس ہو کہ کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ لیکن اگر ایسے وقت میں صرف اتنا کہہ دیں، مجھے تم پر یقین ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ تم کر سکتے ہو، تو یہ چند الفاظ اس کے دل میں بہت گہرے اترتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو حل نہیں چاہیے ہوتا، صرف یہ یقین چاہیے ہوتا ہے کہ وہ حل تلاش کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، مرد اس عورت کو کبھی نہیں بھولتا جس نے اس وقت اس پر یقین کیا ہو جب وہ خود پر بھی اپنے اوپر یقین نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ خوشیوں میں ساتھ دینے والے بہت مل جاتے ہیں
لیکن جو شخص اندھیروں میں بھی آپ کے اندر روشنی دیکھ لے اس کی جگہ دل میں ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ عادت نمبر 8، ہر لڑائی میں ماضی کو زندہ مت کریں۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن کچھ زخم اس لیے نہیں بھرتے کیونکہ انہیں بار بار کھول دیا جاتا ہے۔ بہت سے رشتوں میں مسئلہ موجودہ جھگڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ماضی ہوتا ہے جو ہر بحث میں دوبارہ سامنے آ جاتا ہے۔ تم نے پہلے بھی ایسے کیا تھا، مجھے آج تک وہ بات یاد ہے۔ ایسے جملے مسئلہ حل نہیں کرتے بلکہ دلوں کے درمیان فاصلہ بڑھا دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر کسی انسان کو بار بار اس کی پرانی غلطیاں یاد دلائی جائیں تو وہ آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اسے کبھی معاف ہی نہیں کیا گیا۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ جب مجھے میری پرانی غلطیوں سے ہی جانچا جانا ہے تو بہتر بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے سمجھدار لوگ بحث کے دوران صرف موجودہ مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ وہ ماضی کی فائلیں نہیں کھولتے بلکہ حل تلاش کرتے ہیں۔ اور ایک گہری بات یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسرے انسانوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ آپ کے اپنے سکون کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی غلطی کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اسے ہر جھگڑے میں ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں، کیونکہ مرد اس عورت کی بہت عزت کرتا ہے جو اسے اس کی پرانی غلطیوں سے نہیں بلکہ اس کی موجودہ کوششوں سے جانتی ہے، اور احترام ہر مضبوط اور دیر پا رشتے کی بنیاد ہوتا ہے۔ عادت نمبر 9، اسے آپ کے دل کی بات اندازوں سے سمجھنے پر مجبور نہ کریں۔ رشتوں میں ایک عام مگر خطرناک غلطی یہ ہے کہ اپنی بات نہ کہنا بلکہ یہ توقع رکھنا کہ سامنے والا خود سمجھ جائے گا۔ شاید کبھی آپ کو کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو، آپ ناراض بھی ہوں، لیکن آپ نے کہا کچھ نہیں اور دل میں سوچا اگر یہ واقعہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے خود سمجھ جانا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت انسان کو حساس بنا سکتی ہے، ذہن پڑھنے کی طاقت نہیں دیتی۔ خاص طور پر مرد اکثر اشاروں اور خاموشیوں کے بجائے واضح بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب آپ خاموش ہو جاتی ہیں یا صرف یہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، جب حقیقت میں بہت سی بات ہوتی ہے تو وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور جب مسئلہ واضح نہ ہو تو حل بھی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں اور محبت ہونے کے باوجود فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے خاموش ناراضگی کے بجائے نرمی سے اپنی بات کہنا سیکھیں۔ مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی تھی، مجھے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ جملے جھگڑا پیدا نہیں کرتے بلکہ تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، مضبوط رشتے وہ نہیں ہوتے جن میں لوگ ایک دوسرے کے دل کی بات خود سمجھ لیتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جن میں لوگ محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے کھل کر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سی محبتیں بے وفائی سے نہیں مرتی بلکہ ان باتوں سے ختم ہو جاتی ہیں جو کبھی کہی نہیں گئی۔ عادت نمبر 10، اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھیں۔ شاید یہ سن کر عجیب لگے، لیکن ایک عورت اپنے رشتے کو جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتی ہے وہ اپنی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت ہے۔ بہت سے لوگ اپنی پوری خوشی، اپنی پوری شناخت اور اپنی پوری دنیا صرف اپنے شریک حیات کے گرد بنا لیتی ہیں۔ وہ اسے خوش کرنے میں لگی رہتی ہیں اور پھر ان کی خوشی، ان کی محبت آہستہ آہستہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے، اور جہاں ضرورت حد سے بڑھ جائے وہاں خوف جنم لیتا ہے، کھونے کا خوف، نظر انداز ہونے کا خوف اور بدل جانے کا خوف۔ لیکن ایک عورت جو اپنی ذات کی قدر جانتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں اور اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے محبت ضرور کرتی ہے مگر خود کو بھول نہیں جاتی۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان فطری طور پر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اندر سے مکمل محسوس ہوتے ہیں، جو ہر وقت توجہ اور یقین دہانی کے محتاج نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، خود سے محبت کرنا خود پسندی نہیں ہے، یہ کوئی مغروری نہیں ہے یا بدتمیزی نہیں ہے، یہ صرف یہ جاننا ہے کہ آپ کی اپنی بھی ایک قدر ہے، اور جو شخص اپنی قدر جان لیتا ہے وہی دوسروں کو بھی بہتر محبت دے سکتا ہے۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے خوابوں کا، اپنی خوشیوں کا بھی اور اپنی شخصیت کا، کیونکہ مرد اکثر اس عورت سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جو اس سے محبت تو کرتی ہے لیکن اپنی پوری دنیا صرف اس کے گرد نہیں گھماتی۔ اس کی اپنا بھی ایک مقام ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، اور جہاں عورت کا ایک مقام ہو، جہاں عورت کا ایک معیار ہو، ایک سٹینڈرڈ ہو، وہاں پر محبت ہوتی ہے۔ وہاں محبت بوجھ نہیں بنتی بلکہ دو مضبوط انسانوں کے درمیان ایک خوبصورت انتخاب بن جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ غور کریں تو ان تمام 10 عادتوں کا خلاصہ صرف ایک بات ہے۔ مرد صرف محبت نہیں چاہتا، وہ سمجھا جانا چاہتا ہے، وہ عزت چاہتا ہے، اعتماد چاہتا ہے، احترام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، ویلیو چاہتا ہے، اور یہ احساس چاہتا ہے کہ کوئی اس پر یقین رکھتا ہے۔ اکثر رشتے کسی ایک بڑی غلطی سے نہیں ٹوٹتے بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کمی سے کمزور ہوتے ہیں۔ توجہ کی کمی، تعریف کی کمی، اعتماد کی کمی اور گفتگو کی کمی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہی چھوٹی چیزوں کو بہتر بنا کر رشتے میں دوبارہ قربت
اور محبت محسوس کی جا سکتی ہے۔ البتہ ایک اہم بات یاد رکھیں، اس ویڈیو میں بیان کیے گئے تمام نکات عمومی نفسیاتی اصول ہے جو میاں بیوی کے تعلق کو بہتر اور مضبوط بنانے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی رشتے میں شدید بد اعتمادی، مسلسل ذہنی اذیت، جذباتی استحصال یا جسمانی تشدد موجود ہو تو صرف یہ اصول کافی نہیں ہوتے۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں اور کسی قابل اعتماد فرد، خاندان کے بزرگ، مشیر یا متعلقہ ماہر سے مدد حاصل کریں، کیونکہ ایک صحت مند رشتہ محبت کے ساتھ ساتھ تحفظ اور احترام بھی مانگتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو مفید لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان 10 عادتوں میں کون سی عادت آپ کو سب سے اہم لگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے جاننے والوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ انسانی نفسیات، تعلقات اور خود شناسی کے ایسے ہی گہرے موضوعات سیکھنا چاہتے ہیں تو وارث کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔